والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يعني في صحيح البخاري حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب دفن الرجلین والثلاثة فی قبر، حدیث نمبر 1345 یعنی 1345 نمبر کی حدیث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں احد کے شہیدوں میں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں جمع فرماتے. معزز سامعین کرام، میت کو دفن کرنے کے احکام و مسائل کے تعلق سے باتیں آپ کی خدمت میں ترتیب وار پیش کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے میت کو دفن کرنے کے احکام و مسائل کے تعلق سے، اس میں بتایا جا چکا ہے کہ میت کو دفن کرنا واجب ہے، چاہے میت مسلمان ہو یا مشرک ہو یا بدعتی ہو یا جو بھی ہو، اس کو دفن کرنا یہ واجب ہے. اور دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جائے گی. قبر گہرا ہو، کشادہ ہو اور عمدہ ہو. اور اسی طرح سے میت کو دفن کرنے کے احکام و مسائل کے تعلق سے یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ ضرورت کے تحت ایک قبر میں دو مردوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، دو میت کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. ضرورت کے وقت ایک قبر میں ایک سے زائد افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے صحیح البخاری کی روایت نقل کی گئی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو کو ایک قبر میں دفن فرماتے تھے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو سنن ابی داؤد کتاب الجنائز بابن فی تعمیق القبر، حدیث نمبر 3215. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، یعنی ایک قبر میں دو اور تین کو دفن کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر میں دو آدمی کو دفناؤ اور تین آدمی کو دفناؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں ہم دو اور تین کو دفن کریں گے اس میں سے سب سے آگے کس کو رکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم قرآنًا، جو اس میں قرآن کریم کا زیادہ پڑھنے والا اور جاننے والا ہو اس کو آگے رکھو. علامہ امیر الیمنی الصنعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سبل السلام کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک قبر میں جماعت کو بھی دفن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرورت کے وقت ہوگا. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر لکھتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق ایک قبر میں ایک سے زیادہ افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. شیخ عبداللہ البسام توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام کے اندر فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت ایک قبر میں دو یا اس سے زیادہ آدمیوں کو دفن کرنا بھی جائز ہے. سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کبار اہل علم کی نگرانی میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی سرپرستی میں فتاوی کی کتاب مرتب کی گئی جس کا نام فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء ہے. سعودی عرب مستقل فتویٰ کمیٹی کی کتاب ہے. اس کے والوم نمبر 8 پیج نمبر 435 پہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ ہر میت کو الگ الگ قبر میں دفن کرنا چاہیے. ہاں اگر اس میں کوئی سخت مشقت ہو تو 2 یا 3 افراد کو بھی ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے، اور قبلہ کی جانب ان میں سے دین کے اعتبار سے جو افضل شخص ہو اس کو مقدم کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ جنگ احد کے روز کیا کہ جو قرآن کریم زیادہ پڑھنے والا اور جاننے والا اور عمل کرنے والا تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھا. ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصلاً
ایک قبر میں ایک ہی میت کو رکھا جائے گا، لیکن اگر ضرورت ہو جائے، ضرورت پڑ جائے، ضرورت کے وقت ایک قبر میں 2 آدمی کو، 3 آدمی کو یا اس سے زائد آدمی کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ شرعی طور سے اس میں کوئی قباحت نہیں، اور شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہے اس میں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے میت جمع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا، طاعون وغیرہ کی وبا آ گئی، بہت سارے میت ہو جائیں، تو کیا ایک قبر میں مرد اور عورت کو دفن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ علامہ امیر الیمنی الصنعانی رحمہ اللہ، جن کی کتاب سبل السلام ہے، اس میں انہوں نے اس کے تعلق سے ایک دلیل پیش کی ہے جو مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ہے۔ مرد اور عورت کو ایک قبر میں دفن کرنے کے متعلق ایک حسن درجے کی روایت ہے، جس کو واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یدفن الرجل والمرأة فی القبر الواحد، حدیث کی پوری وضاحت اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک ہی قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورت اور مرد کو ایک ہی قبر میں دفن کرتے، اور مرد کو آگے رکھتے، عورت کو اس کے پیچھے رکھتے، اور دونوں کے درمیان مٹی سے ایک پردہ بنا دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ضرورت کے وقت ایک مرد اور ایک عورت کو بھی ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، مجموع فتاوی ابن باز، والم نمبر 13 پیج نمبر 212، یعنی جلد نمبر 13 اور پیج نمبر 212 پہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، مثلا قتل ہو جائے یا طاعون کی وجہ سے میت کی کثرت ہو جائے، تو مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حسب ضرورت کوئی مشقت آن پڑے، بہت سارے میت جب ایک ہی ساتھ ہوں، تو ایسی صورت میں ایک ہی قبر میں مرد اور عورت دونوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اس کے لیے وہی معاملہ کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مرد کو آگے رکھا، مرد کو آگے رکھا جائے، عورت کو پیچھے رکھا جائے، اور دونوں کے درمیان مٹی کا ایک پردہ بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق جو صحیح علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحیح علم کو ہم تمام کو سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔